بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کو فرمان برداری کرتے ہیں۔ جب مصیبت ٹل جائے تو پھر اللہ کی نافرمانی پر جٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شب روز اللہ کی نافرمان برداری میں اور اس کے حضور عز و جل انصار ہی میں گزرتے ہیں۔ اس تیسری قسم کے لوگوں میں سے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ایمان کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے اللہ کے سچے دین سے منہ موڑ لیا اور تکبر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی شب و روز محنت کوئی رنگ نہیں لائی، بلکہ الٹا قوم ان کے منفکر ہو گئی ہے اور وہ مسلسل انکار اور ہٹ دھری اختیار کیے ہوئے ہے، اور انہوں نے قوم سے ناراض ہو کر انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ اپنی بستی سے غصے کی حالت میں نکل آئے۔ سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی تو طوفان نے آ لیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، خطرہ لاحق ہو گیا، مبادلہ تمام لوگ سمندر کی نظر ہو جائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی کا وزن ہلکا کیا جائے، ایک شخص قربانی دے اور سمندر میں کود جائے، اس طرح تمام لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ انہوں نے کلا ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینکنے سے انکار کر دیا۔ پھر کلا ڈالا، انہوں کا نام نکلا، بار بار کلا اندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلتا رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں کودنا پڑا۔ جو ہی سمندر میں کودے، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، پھر وہ سمندر کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ اچانک اور بڑی تیزی سے ہوا۔ پل بھر میں حضرت یونس علیہ السلام تاریکیوں میں ڈوب گئے۔ انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سمندر کی گہرائیوں میں پڑی ہوئی کنکریاں اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی کمزوری میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے یہ کلمات سیدھے عرش الہی سے ٹکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی پکار سنی اور انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دیا۔ یہ حضرت یونس علیہ نبی کا واقعہ ہے، لیکن آج کا یونس کیا کہتا ہے سنیے۔ جوانی کے نشے میں مست تھا میں نے مال دولت اکٹھا کرنے، نرم بسترے اور تیز رفتار سواری اور عالی شان بنگلوں ہی میں زندگی سمجھ رکھا تھا۔ جمعے کا دن تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل سمندر پر بیٹھا سمندر کی لہروں میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہم سب اللہ سے غافل تھے۔ ہم نے دنیا کے کفروں اور سج دھج ہی کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں تھیں، خاموشی فضا تھی، ہوا کے جھونکے ہماری لطف کو دوبالا کر رہے تھے۔ کچھ کے مسجد سے آواز آنے لگی، یا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی آواز۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کی قسم میں عرصہ دراز سے اذان سنتا آ رہا تھا، لیکن میں نے ایک دن میں کلمہ فلاح کامیابی کی طرف توجہ نہیں دی۔
شیطان نے میرے دل پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے اذان کے کلمات سنے، ان سنے کر دیے۔ ساحل پر موجود لوگ نماز پڑھنے کے لیے اپنی اپنی جائے نماز بچھانے اور نماز کے لیے اکٹھا ہونے لگے، اور ہم لوگ آکسیجن سلنڈر وغیرہ باندھ کر سمندر میں غوطہ خوری کے لیے تیاری کرنے لگے۔ ہم نے غوطہ خوری کا لباس پہن لیا، سمندر میں اتر گئے۔ ہم ساحل سے دور ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ سمندر کے درمیان پہنچ گئے۔ ہر کوئی اپنی دھن میں مگن تھا۔ سرور و نشاط کے جھونکے دم بدم چلے آ رہے تھے۔ اچانک ربڑ کا وہ ٹکڑا پھٹ گیا جو غوطہ خور کے منہ میں اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پانی منہ میں داخل نہ ہو اور نالیوں کے ذریعے آکسیجن حاصل کرنے میں مدد ملے۔ جو ہی وہ ٹکڑا پھٹا، سمندر کا نمکین پانی میرے پھیپھڑوں میں داخل ہو گیا۔ میرا نظام نصف بند ہونے لگا۔ موت کے لمحات قریب تر آنے لگے۔ میرے پھیپھڑ لرزنے لگے۔ انہیں ہوا کی سخت ضرورت تھی۔ میں تڑپ اٹھا۔ سمندر کی تاریکی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میرے دوست مجھ سے دور تھے۔ میں اس صورتحال میں کی نزاکت محسوس کرنے لگا اور پے در پہ غوطے کھانے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا۔ میں چلانے اور فریاد کرنے لگا۔ زندگی کی فلم میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ پہلا غوطہ کھاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کس قدر کمزور اور بے بس ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نمکین پانی کی چند چھینٹے ڈال کر مجھے صاف دکھا دیا کہ پوری قوت و قدرت کا مالک صرف وہی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ میں بڑی تیزی سے پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بہت دور جا چکا تھا اور موت میرے قریب سر کرتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے موت کا ڈر نہیں تھا لیکن یہ احساس مجھے رہ رہ کر تڑپانے لگا کہ میں اپنی عظمت اور مابع خالق اور مالک سے کس منہ سے ملوں گا۔ میں نے اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اگر اس نے کچھ پوچھ لیا تو تجھے زندگی دی تھی، اب تو کیسے کرتوت لے کر آیا ہے؟ طبع مال دولت سے نوازا تھا، اس کے کہاں خرچ کیا اور نماز سے ہمیشہ غافل رہا۔ میرا رب سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں جواب طلبی فرمائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اچانک مجھے کلمہ شہادت یاد آنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا خاتمہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہو۔ ابھی میں نے ہی کہا تھا کہ میری حلق میں پانی بھر گیا۔ یوں لگا جیسے کسی خفیہ ہاتھ نے میرا گلا گھونٹ دیا ہے تاکہ میں بول ہی نہ سکوں۔ میرا دل پکارنے لگا، اے میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اے میرے اللہ چند لمحات کے لیے مجھے خشکی پر پہنچا دے، لیکن بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا۔ بہر ظلمات نے مجھے مایوس کر دیا، لیکن میرے رب کی رحمت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ اچانک ہوا میرے سینے میں اترنے لگی، تاریکی جھٹ گئی، میری آنکھیں کھل گئیں۔ میرے ایک ساتھی نے ہوا کا پمپ میرے منہ میں لگا دیا اور مجھے مکمل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے
چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ اب میں خیریت سے ہوں۔ تب میرا دل، میری زبان اور جسم کا ایک ایک حلیہ پکارا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ عبدہ و رسولہ۔ اس طرح میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس حقیقت کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ اس ہستی کا بے حد شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی۔ میں پانی سے نکلا اور اب میں پہلے والا یونس نہیں تھا۔ میری زندگی میں انقلاب آ چکا تھا اور اب مجھے روز بروز اللہ کے قریب نصیب ہونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان میرے حافظے میں جگمگانے لگا، اور میں نے جنہوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور بالکل اٹل حقیقت ہے کہ اس نے ہمیں بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ چند دنوں بعد مجھے اپنے ڈوبنے اور ڈولنے اور ڈوبنے کا واقعہ پھر یاد آیا۔ میں سمندر کی طرف گیا، غوطہ خوری کا لباس پہنا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ میں سمندر کے بیچوں بیچ میں اسی جگہ چل دیا جہاں مجھ پر وہ چکولے کھانے کا ہولناک ماجرا گزرا تھا۔ وہاں میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس قدر ڈوب کر سجدہ کیا ہو۔ میں ایسی جگہ سجدہ زیر تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے وہاں سجدہ نہ کیا ہوگا۔ امید ہے کہ قیامت والے دن میں وہ جگہ میرے سجدے کی گواہی دے گی۔ میرا اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھ پر کرم فرمائے گا اور مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمارا قصہ اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں میں لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔